يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے یا نہیں دے سکتے. وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے، بے خبر ہیں اس چیز. اس پہ جو ہے کل ہم نے ایک دو باتیں اور کی تھیں کہ یخادعون اللہ میں اللہ نے اپنا ذکر کیا اور ایمان والوں کا کیا. حالانکہ موجود کون کون ہیں؟ تین پارٹیز ہیں، ایک اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. تو اللہ کو دھوکہ دینا چونکہ ممکن نہیں ہے تو یخادعون اللہ سے مراد ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس طرح میں نے دوسری آیت پڑھی تھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ان آیات کی روشنی میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یخادعون اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے. اور چونکہ اللہ اور رسول ایک، یعنی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک سائڈ بن جاتی ہے، ایک اینٹیٹی بن جاتی ہے. ایمان والے ڈیفینیٹلی علیحدہ ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر علیحدہ فرما دیا. یہ لیکن جو ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دین کا بنیادی ایک سمجھ لیں کہ اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنیادی اصول ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ نماز کے اندر ہی نہیں ہے صرف کہ نماز جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ویسے ہم نماز پڑھ لیں یا اور اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے. اور زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو کہ چھپا ہوا. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے کمرے کے اندر کے بستر کی زندگی بھی امت کے سامنے اس لیے لائی گئی تاکہ امت مسلمان اس کو دیکھ کے اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگی گزارے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرماتے تھے، امہات المومنین کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیسے برتاؤ کرتے تھے، کن کن معاملات میں کیسے کیسے رہتے تھے، یعنی جو انسان کی بہت پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہ بھی جتنی ضروری تھی وہ بھی امت کے سامنے لائی گئی تاکہ ہمارے لیے یہ کوئی بھی عذر نہ رہے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرتے تھے یا یہ کیسے ہوتا تھا، یہ کیسے ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا طریقہ سکھایا اور حکم فرمایا. تو اس لیے اطیع الرسول بہت ضروری ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم کسی سے محبت کریں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور خاص طور پہ کوئی بہت اچھا ہو تو وہ تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے. کوئی سٹار ہو، کوئی اور بہت نیک ہو یا وٹ ایور، کوئی بھی ہو سکتا ہے ریزن، لیکن لوگوں کو چاہنے والے بہت ہوتے ہیں. اصل یہ ہے، خوش قسمتی یہ ہے، بڑائی اس میں ہے کہ ہمیں چاہا جائے، ہم سے محبت کی جائے، یہ بڑی بات ہے. ہم کسی سے محبت کریں تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہے مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، بٹ اس سے کیا بڑی بات ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے یا میری رسپیکٹ کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے بڑی بات پاسبل ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ اس لائق ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے. اللہ نے ہم پہ اتنے احسانات، اتنی ہمیں جو کچھ دیا ہوا اللہ کے دیا ہوا، تو اللہ کی محبت تو ایک، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لاشعوری ایک چیز ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. تو اللہ سے محبت تو ساری ہی دنیا کرتی ہے، یہ تو کوئی خاص بات نہیں کہ ہم اللہ سے محبت شروع کریں. خاص بات ہے لیکن مطلب
سارے کرتے ہیں نا, میں بھی کرتا ہوں, میں بھی دعویٰ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے. ہم سب کو کہنا بھی چاہیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت یہ ساری محبتوں سے اوپر ہے. والدین کی, اولاد کی, بیوی کی, جو ہمیں کوئی پسند ہے اس کی, ہر ایک محبت سے اوپر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ خود کیا فرماتے ہیں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ان سے کہہ دیں کہ میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کیسے کریں گے, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں گے. اور ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے یا ہم نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھا نہیں ہوا, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں, یا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا, سینس ہی نہیں ہوتا, شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا رہے ہو. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ کی محبت ہمیں مل جائے. اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پسند کریں, لیکن اگر ہمیں کوئی پسند کرنا شروع کر دے, یہ بڑی فخر کی اور پراؤڈ کی بات. تو ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو نا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اور یہ آیت کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہا ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور وہ سمجھتے نہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ کچھ تھوڑا سا اس کا ربط اگلی آیت سے بنتا ہے, اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 10 سورہ بقرہ کی, فی قلوبہم مرض, اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کے دلوں میں روگ ہے. فزادہم اللہ مرض, تو اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے, فا یہاں پہ اس چیز کو شو کر رہا ہے, سبب کیا ہے, فزادہم اللہ مرض, اللہ ان کی مرض کو, اللہ ان کی بیماری کو, ان کے روگ کو بڑھاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور جو یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نا, اس کی وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, بیچ میں جس طرح ہوتا ہے. فی قلوبی, قلوب کہتے ہیں دل کو, قلب دل کو, ہم ان کے, فی قلوبی ہم ان کے دلوں میں, مرضن بیماری ہے, روگ ہے. پس کا مطلب ہوتا ہے وجہ سے, اس کی وجہ سے, پس فا بس, پس زیادہ مینس بڑھا دی, زیادہ کر دی, زیادہ کر دی, ہم ان کی, فزادہم پس ان کی بیماری زیادہ کر دی گئی, اللہ مرضا, اللہ نے مرضا ان کی بیماری. واو وا اور لام پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکتے ہیں, واسطے, لہم ان کے واسطے, ان کے لیے, لام ہم کیا کہتے ہیں لیے, لہم ان کے لیے, ان کے واسطے, عذاب ہے, علیم دردناک, درد دینے والا, دکھ دینے والا, تکلیف دینے والا. بیما کیوں ان کو تکلیف ہے, بیما با یہاں پہ آ رہا ہے بدلے کے طور پہ, سبب کے طور پہ, ما جو, بیما اس سبب سے جو, کانو تھے وہ, کانو وہ کرتے تھے, یکذبون جھوٹ بولتے تھے. کیوں ان کو عذاب علیم ہوگا, ان کے جھوٹ کی وجہ سے. تو دھوکہ کیوں دیتے ہیں وہ, کیوں منافقت کرتے ہیں؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اور آگے جو بات آ رہی تھی, وما یشعرون, وہ سمجھ کیوں نہیں رکھتے, ان کو عقل کیوں نہیں آتی, وہ اس چیز کا, اس کو ذہن میں کیوں نہیں لاتے ہیں کہ یار ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, کل ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی یا کل ہمیں یہ چیز لوٹانی پڑے گی, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ بتاتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دل بیمار ہیں, ان کے دلوں میں روگ ہے.
مرض جو ہے اس کو قرآن میں جو ہے یہ دو طرح سے استعمال کیا گیا ہے، کینے اور حسد کے لیے اور نفاق کے لیے. اور ویسے مرض کی مختلف بن سکتی ہیں، غم اور دکھ کو بھی مرض کہتے ہیں، اخلاقی کمزوری بھی مرض ہے، غم اور غصہ ہونا بھی مرض ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ آتا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے، اس کے اوپر ہمارا ایک بڑی امپورٹنٹ ہم بات کریں گے فی قلوبہم مرض کے حوالے سے، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں جو ہے وہ بیماری ہے، غصہ ہے، غم ہے، حسد ہے. اور یہ مختلف اعتبارات سے اگر ہم اس کو اپلائی کریں، میں نے کہا نا کہ منافقین کی دو قسمیں تھیں، ایک یہود کے منافق تھے جو بظاہر اور تھے، دل سے اور تھے اور زبان سے اور تھے، اور ایک جو کفار میں منافقین تھے، عبداللہ بن ابی اور باقی جو اس طرح کے لوگ تھے. تو ان دونوں کے اعتبار سے ان کی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان سب کو ہم کریں گے. اور پھر ہم ایک اور اپنی ذات کے اعتبار سے، جو اس کی تعویل عام ہے کہ ہماری ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہم ایک کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاقی کمزوری ہے. مطلب اس وقت بھی منافقین جو تھے وہ بھی اسی لیے کرتے تھے کہ یار ہمیں مال غنیمت مل جائے، مسلمانوں سے ہمیں امن مل جائے، مسلمان یہ کہیں کہ نہیں یار یہ تو مسلمان ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس سے ہمدردی کریں، اس کے ساتھ رہیں اینڈ سو آن. اور ایک مرض کا مطلب ہے حسد ہونا. اب اگر آپ عبداللہ بن ابی، جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ اس نے بادشاہ بننا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کی بادشاہی دھری کی دھری رہ گئی، اس کی ریاست دھری کی دھری رہ گئی. اب اس کے دل میں تو کتنا غصہ اور کتنا حسد اور کتنا کینہ ہوگا. تو اب کیا ہو رہا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا. اب دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان و شوکت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. غزوہ بدر ہوتا ہے، اللہ اس میں بھی کامیابی دے دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو لوگ دیکھیں، منافقین کا کیا خیال تھا کہ اب یہ غزوہ بدر ہوا ہے، اب یہ مسلمان جائیں گے، یہ سارے مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی. اور پھر کیا ہوا، اللہ نے فتح دے دی. تو آپ کے خیال میں ہم اگر خود امیجن کریں کہ ہم کسی کی برائی چاہتے ہوں، دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہمیں کوئی بندہ برا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہوں کہ یار اب یہ نہ اس کی خیر نہیں ہے، کسی جگہ یہ پھنس کیا ہے، اور اس کی ذلیل ہونے کے یا اس کے پسپا ہونے کے یا اس کے فیل ہونے کے چانسز ہیں، اور اللہ اس کو اس امتحان میں اور زیادہ کامیابیاں دے دیں، تو ہمیں کتنی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، وہ جو دکھ اور تکلیف ہماری بڑھتی ہے نا، جو ہمارا حسد بڑھتا ہے، ہمارا غصہ بڑھتا ہے، وہ کیا ہے، فزادہم اللہ مرضا. جن کے دلوں میں مرض ہے، تو پھر اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ حسد کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، وہ امیدیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، لیکن اللہ ان کو مزید ترقیاں دے رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا یہ حسد، یہ غصہ، یہ غم، یہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.